من حمزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک۔ جی یہ دوسرا سپارہ جو ہے ہمارا سیاقون، اس کی ہم نے 2 آیتیں لی تھی، اور یہ جو آیات ہیں کس کے اوپر ہیں؟ قبلہ کی تبدیلی کے اوپر۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس وقت یہ حکم نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے کے بعد جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، کیونکہ اس دور کے تمام لوگوں کا جو قبلہ تھا، مکہ کے علاوہ جو لوگ رہتے تھے دوسرے ملکوں میں، ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اور جو خانہ کعبہ تھا یہ قبلہ تھا صرف مکہ کے رہنے والوں کا، جو مکہ کے اندر رہتے تھے ان کا قبلہ تھا خانہ کعبہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ، جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو دوسرے لوگ تھے، ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ کیوں؟ کیونکہ تمام نبی جو تھے، تمام انبیاء علیہ السلام تھے، وہ بیت المقدس میں سب کی جو مسکن تھا، جو رہنے کی جگہ تھی، جو پیغمبر آئے ان کا مقام جو تھا وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کرایا، اس سے پہلے بھی وہ تعمیر ہوتے رہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، وہ فلسطین میں ہی تھے، اور ان کے دور میں بھی وہ یعنی بیت المقدس تعمیر یعنی ہوتے رہا ہے۔ لیکن آخر میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو یعنی اچھی طریقے سے اس کو تعمیر کیا جنات کی مدد سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جس وقت مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ آپ بیت المقدس کے آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ آپ نے حکم نہ ملنے کی وجہ سے، اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں اتری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی حکم، واضح حکم نہیں اترا تھا جب تک، اور تمام لوگوں نے جو بھی ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد آئے، انہوں نے بھی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد جب یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، آیتیں اتری قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے عصر کے وقت، اور یہ آیتیں اور تحویل قبلہ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا رخ موڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اصحابہ کرام نے بھی اور باقی تمام جو مومنین تھے انہوں نے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ اب جو رہے منافق اور یہود، اب ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی منافقت چھپی ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لہٰذا ان کی منافقت چھپی رہی۔ اب جب حکم آ گیا کہ قبلہ کا تمہارا رخ بدل لو، خانہ کعبہ ہے آج سے تمہارا قبلہ، تو ان کو بہت تکلیف ہو گئی، اور یہاں پر انہی کو کہا گیا ہے سیقول السفہاء من الناس، یعنی عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ تو وہ بے وقوف لوگ کون تھے؟ منافقین اور یہود۔ ان کو بڑی تکلیف کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا۔ اب ان کی منافقت سامنے آ جانی تھی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہ مطمئن تھے کہ چلو ہماری مرضی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں، یہود کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بلکہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ کتاب میں ان کے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، اسی لیے ان کو یہاں پر کیا کہا گیا؟ بے وقوف۔
سیقول السفہاء من الناس، کہ سیقول یعنی جلدی ہی کہیں گے جو بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوفوں میں سے ہیں، کہ انہوں نے اپنا رخ کیوں بدل لیا، یہ انہوں نے کیوں اپنا رخ بدل لیا؟ حالانکہ اچھے بھلے یہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اچانک انہوں نے اپنا رخ کیوں بدل لیا؟ ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ اللہ تکانو علیہ، جس پر وہ تھے، یعنی جس پر 16-17 مہینے نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ مسلمان، اس سے اچانک انہوں نے کیوں اپنا رخ بدل لیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مشرق اور مغرب کے مالک ہیں۔ اللہ کے لیے جو حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں تمہیں اس کے حکم کو مان لینا چاہیے۔ ہاں، وہاں مکہ میں جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم تھا انہوں نے ادھر کو نماز پڑھی، اب مدینہ میں آنے کے بعد جب انہوں نے ادھر کو لوگوں کو رک کر کے نماز پڑھتے دیکھا تو ادھر کو رک کر کے پڑھنے لگ گئے، لیکن اب اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ اپنا قبلہ پھر یعنی کعبہ کو ہی بنا لو، تو انہوں نے اپنا قبلہ کعبہ کو بنا لیا۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کا ہی ہے مشرق، اللہ ہی کا ہے مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، یعنی کس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں؟ جو چاہتا ہے، ہاں، جو یہ سوچ کر قرآن کو پڑھتا ہے ہاں کہ مجھے عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی یہ چاہت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے من کی تسلی کے لیے یا صرف اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہاں مجھے بھی بہت سی معلومات ہو جائیں یا میں بھی لوگوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکوں دین کی، جو اس نیت سے پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں۔ لیکن جو چاہتا ہے ہدایت، ہاں، یہدی من یشاء، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر کھولتا ہے کہ یہ میری رہنمائی کے لیے اتری ہے، مجھے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو اللہ اس کو پھر ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے آپ کو، کس کو؟ مسلمانوں کو، امتً وسطا، ایک امت جو وسط ہے۔ وسط واسطہ بھی اسی سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ واسطہ کہتے ہیں جب کوئی ہم بیچ میں کسی کو ڈالتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، یا کوئی اپنے مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک تیسرے انسان کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اسی سے ہے واسطہ، یعنی لنک پیدا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا، کس کو؟ مسلمانوں کو، امت، ایک جماعت، وسطا، جو وسط ہے، جو درمیانی ہے، معتدل ہے، بہت بہتر ہے۔ کیوں ہم تمہیں امت وسط بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، یعنی لوگوں پر گواہی دینے کے لیے اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ایک معنی تو یہ ہے، ایک معنی کیا بنتا ہے کہ ہم درمیان ہیں، درمیانی چیز کو کہتے ہیں نا واسطہ، ہم بیچ میں ہیں۔ جس طرح سے اب ایک تو یہ لوگ ہیں، یہ نمبر 1، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی لوگ آئے، اب وہ کون ہے؟ نمبر 1۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز۔ اب یہ کون ہے؟ یہ تھرڈ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگ، فرسٹ سیکنڈ، ابھی سے یا دوسرے سپارے کی دوسری آیتیں ہی چل رہی ہیں، قرآن کھول کے دیکھیے، ابھی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس دن نہیں تھے، اس لیے دوبارہ سے اسی کو تھوڑا سا واضح کر کے بتا رہی ہوں۔ تو یہ تھرڈ کون سے لوگ ہیں جو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فالوورز، اور یہ کون ہے جو قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں۔ اب تمہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے بنایا امت وسطا، یہ امت بنایا، بیچ کی امت، بیچ کی جماعت۔ اب تمہارا لنک کس سے ہے؟ تمہارا لنک اس سے بھی ہے جو گزر گئے، تمہارا لنک اس سے بھی ہے جو آنے والے ہیں۔
اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی جو تعلیمات اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس کو تم نے اس قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو سکھا کر گئے ان تعلیمات کو حاصل کرنا ہے اور آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں ان تک تم نے پہنچانا ہے۔ یہ بیچ کی امت ہے، سمجھ، امتم وسط۔ اور یہ ایک معنی بنتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا ہے، درمیانے لوگ ہیں تم سے جو بعد والے لوگ آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں، اب تم نے اس پیغام کو پچھلے قوموں کے، پچھلے نبیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے اس قرآن کو سیکھنا ہے اور آگے لوگوں تک اسے پہنچانا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہو گیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یوم الحساب کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے جی۔ جیسے فرض کرے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اللہ بلائیں گے، پوچھیں گے آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے پہنچا دیا۔ اس پر گواہ لے کر آؤ، تو اس پر گواہی کس کی لی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ آپ بتائیں کیا انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا جائے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کتنے پیغمبر آئے اور ان کی قوموں انہوں نے کیا کیا پیغام اللہ کا لوگوں کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا کام کیے اور کس طرح سے پھر لوگوں نے ان کو مانا یا نہیں مانا۔ یہ سب کچھ ان کو تعلیمات رسول اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے اللہ نے دی؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پیغمبروں کے اوپر گواہی کے طور پر بلایا جائے گا، تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے۔ جو ان قوموں کے نبی تھے جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ، ہم نے ایک اللہ کی دعوت دے دی تھی لوگوں کو، توحید کا پیغام ہم نے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب لوگ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جنہوں نے انکار کیا تھا، نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہی تھی، وہ کہیں گے ہم تک تو پیغام ہی نہیں آیا۔ پھر اس کے اوپر کس کی گواہی بلائی جائے گی؟ اس نبی کی امت کی گواہی کہ آپ اس کے اوپر آپ کی امت کو بلایا جائے گا لوگوں میں سے کہ آپ ان کی امت کے بارے میں گواہی دو۔ اب جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہوگا کہ قوم لوط کون تھی، اس نے کیا 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 اپنے نبی کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اپنے نبی کا انکار کیا، اسی طرح سے جتنے تمام نبی انبیاء علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے کس طرح سے ان کا انکار کیا۔ اب جنہوں نے اس تعلیمات اس قرآن کے ذریعے سے جن کو پتہ ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل ان کے نبی نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہم نے کہاں سے پڑھا؟ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام نے اس طرح اپنی قوم کو پیغام دیا، ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کی قوم نے ان کو انکار کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے ایسا پیغام پہنچایا لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا، ہاں کچھ مانے کچھ نہ مانے۔ تو یہ پیغمبروں کے اوپر پیغمبر کو بلایا جائے گا، اور جب لوگ جواب دیں گے پھر اس کے اوپر ہم لوگوں کی گواہی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی قوم بنایا ہے، ایک جماعت ایسی جو درمیانی ہے، جو معتدل ہے، ہاں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ دنیا والوں کے اوپر یا لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اور ہمارے اوپر کس کو گواہی کے لیے کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، تو وہ ہمارے اوپر گواہی دیں گے۔ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ان کی اتباع نہیں کی، ہاں، یا پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں کے اوپر بھی گواہی ہوگی اور ہم سب کے اوپر بھی آپ سے۔ وَمَا جَعَلْنَاكُمْ قِبْلَةً، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ، اللہ تھی اسے، کسے؟ بیت المقدس کو، نہیں بنایا ہم نے قبلہ
یعنی نہیں بنایا ہم نے اس کو، یعنی قبلہ بیت المقدس کو، کنتا علیہا جس پر تھے وہ، الا سوائے اس کے، لنعلم کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے رسول کی۔ اتباع کیا ہے؟ تبع کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ ہاں، اب اتباع میں کیا آتا ہے؟ ایک ہوتی ہے اتباع خوشی کے ساتھ، ہاں دل کی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا اور سنتے ہی اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں فالو کرنا، اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، نہیں بنایا ہم نے قبلہ یعنی بیت المقدس، التی کنت علیہا جس پر تھے آپ، لنعلم وہ اس لیے بنایا گیا تھا، یعنی وہ بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ کس کے؟ کون سے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے اور پھر اسی نماز کے دوران آپ کو حکم آ گیا کہ آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، اب جو سچے لوگ تھے، جو مومن تھے، انہوں نے فوری اپنا رخ نماز میں ہی بدل لیا، ہاں کہ یہ قبلہ تو بیت المقدس تو اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کر لیں کہ کون واقعی سچے عاشق رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر صحیح معنوں میں پیروی کرنے والے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو پلٹ جائیں، یعنی اپنی ایڑی کے بل، یعنی ایڑی جو ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، جب انسان نے پیچھے مڑنا ہوتا ہے تو اپنی ایڑی کی بل پیچھے کو ٹرن کرتا ہے، کہ کون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر فوری عمل کر لیں، اور کون ہے کہ وہ اڑ جائیں یا ضد کا شکار ہو جائیں۔ یہ آزمائش تھی جو بیت المقدس کی طرف اصحابہ اکرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر تمام لوگوں نے اتنے مہینے نماز پڑھی، یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما لے۔ مومن کون ہے اور کون ہے منافق؟ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کو سن کر، حکم کو سن کر اتباع کرتے ہیں، اور کون ہے کہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اب ایک چیز اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ چیز ریلائز کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے سنتوں کو فالو کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون بات مانتے ہیں، کون نہیں مانتے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈالی کہ پہلے قبلہ ان کا بیت المقدس بنایا گیا، پھر اس کے بعد میں یکایک ان کو بدلنے کے لیے کہا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہا کر نہیں سکتے تھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہہ دیتے کہ آپ کدھر کی طرف رخ کریں گے؟ کعبہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ جو اتنی دیر کا وقفہ آیا تھا اس لیے آیا تھا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے، سچے مومنوں کی پہچان ہو جائے۔ اب ایک چیز اس سے یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا یہاں پر رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ان کی محبت کا دعویٰ ہم میں سے ہر انسان کرتا ہے، مرد اور عورتیں کرتی ہیں، ان کا نام لینے پر، ان کا ذکر کرنے پر ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، ہم جھولنے لگتے ہیں۔ ہاں لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اصل محبت کب پتہ چلتی ہے؟ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، فالو کرے ان کو۔ یہ نام لینے سے جھولنا، آپ کو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھنا، یہ سب دعوے ہیں جب تک انسان کے اندر عمل نہ آئے۔ اللہ کسی کا بھی عمل دیکھ کے محبت کا دعویٰ قبول کریں گے، ایسا نہیں قبول کریں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ کون کون سے روزے رکھتے ہیں؟ کتنوں کو پتا ہے؟ ہفتے کے 2 روزے،
مہینے کے 3 روزے، ہاں، پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے، پھر اس کے بعد میں ذی الحجہ کے روزے، پھر اس کے بعد میں جو اپنا کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں 2 روزے اس کے آتے ہیں۔ تو ہم میں سے، چلو ایک تو خالی میں بتا رہی ہوں کہ ایک موٹی سی مثال دے کر کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں خوشی سے، ہاں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، تو کتنے لوگ ہیں اس سنت کو اپناتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھ کے نفل پڑھتے تھے اور اس میں خوب تلاوت کرتے تھے قرآن کی، تو کتنے ہیں جو اس سنت کو فالو کرتے ہیں؟ تو محبت کا دعویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی زبان سے قبول نہیں کرتے، بلکہ محبت کا دعویٰ عمل سے قبول کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو کتنی باتیں ہیں جو آج تک ہم سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جاننا چاہتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جان لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون واقعی رسول کی سچی پیروکار ہے، کہ کون ہے کہ رسول کی جو اتباع کرتے ہیں، ہاں، اور کون ہے ينقلب علی عقبیہ، کون ہے کہ آپ کی بات سن کر اپنے پیچھے کو مڑ جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لینا چاہتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، لیکن یہ بہت بڑا بھاری کام تھا، عَلَى الَّذِينَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جو اپنے رسول کے یعنی صحابہ کرام جیسے ہیں، یا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت کرتے تھے، آپ کو ایمان لاتے تھے، سوائے ان کے باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی فرمان سنے اور انسان پھر اس کو بدل لے۔ کیونکہ میں کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سالوں سے قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن کتنی سنتیں ہوتی ہیں جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہوتے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہاتھ پر تسبیح کرنا، بہت چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ کتنا کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تسبیح کرتے تھے؟ ہاتھ پر کرتے تھے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روز محشر یہ تمہارے ہاتھ چمکیں گے، ہاں، اور اس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ محنت مشقت کریں، کیوں؟ محنت کے عادی نہیں ہیں، نہیں وہ بھول جاتے ہیں، وہ یاد نہیں رہتا ہے، وہ دماغ میں اکاؤنٹ، ارے یہ تمہاری محبت اس سے پتہ چلتی ہے کہ تم واقعی محبت کرتے ہو کہ نہیں۔ ہاں، سردی کے روزے سب کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں، ایون چھوٹے ہوئے روزے بھی وہ 8 مہینے کے بعد پورے کرتے ہیں، جبکہ یہ تمہارے رمضان کے روزے بھی معلق رہتے ہیں، اوپر پہنچتے نہیں ہیں جب تک تم اس کی قضا پوری نہیں کرو گے۔ سردی تک آئے تک کس کو یقین ہے کہ وہ زندہ رہے گا؟ ہاں، اگر اس سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو کم از کم اگر اس گرمی کے روزوں کو تم برداشت کرو گے، اس کی تم تکلیف کو برداشت کرو گے، تو یوم الحساب کے دن ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ روزہ اس گرمی سے بچا لے۔ کیونکہ ایک عربی کا لیسن ہم پڑھتے تھے تو اس میں ایک شخص تھا، وہ بہت کڑکے کی دھوپ تھی، اس میں اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا پوری دوپہر۔ یہاں عرب میں پتہ ہے آپ کو دوپہر کیسی ہوتی ہے؟ اس وقت ٹیمپریچر پتہ ہے کتنا ہے؟ 42 چل رہا ہے ٹیمپریچر، اور اتنی گرمی شدت میں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھا رہے تھے یا کچھ لنچ کر رہے تھے، تو انہوں نے بلایا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تعجب ہو گئے کہ اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے، اور اس نے ہنس کے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ روزہ، یہ گرمی کا روزہ، یوم الحساب کے دن جو اتنی شدت کی گرمی ہوگی، اس دن اللہ میرے اس روزے کو میری ڈھال بنا دے، وہ روزہ میرے لیے ڈھال بن جائے۔ اب ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے۔ یہ بہت سال پہلے میں نے لیسن پڑھا تھا، اس میں یہ سبق تھا، ایک لیسن تھا عربی کا، اس میں یہ ایک اس میں لیسن تھا یہ
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی، وہ چرواہے کی اس ایمان کو، اس طاقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تم عمر جیسے شخص، ماشاءاللہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اور اس چرواہے کا جب انہوں نے حال دیکھا ایمان کا، ان کو اتنا تعجب ہوا کہ ایسا اسٹرانگ ایمان اتنی چلتی دھوپ میں۔ اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم میں سے کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی محبت ہے ان کو رسول اللہ، کیونکہ آسانی سے تو جب کوئی چیز ملتی ہے تو انسان لے لے، چلو وہ بھی اچھی بات ہے، بعض آسامیاں بھی نہیں لیتے، لیکن وہ کرنا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی حالات، اب اس کے بعد میں گرمی آ رہی ہے لیکن ہمارے شوال کے روزے باقی ہیں، ہمارے جو ہیں قضائی روزے باقی ہیں، اور ہم 8 مہینے کا 9 مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ موسم چلا جائے پھر رکھیں گے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر تم امید رکھتی ہو کہ تمہارے اوپر اتنی تیز دھوپ ہوگی، یوم الحساب کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور پھر تمہارے اوپر سایہ آ جائے گا، میریکل ہوگا اس دن؟ پھر وہ اس دن تو کوئی میریکل نہیں ہوگا، یہ تو دنیا میں میریکلز ہوتے ہیں، اس دن تو انسان کا اعمال کام آئیں گے کہ آج اگر یہ نیتیں سوچ کر میں کوئی مشکل برداشت کروں گی تو یوم الحساب کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشکلوں سے مجھے کس طرح سے نکالیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، لیکن یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا بہت بھاری ہے۔ کس کے لیے؟ عام پبلک کے لیے، کہ وہ ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو اللہ جن کو ہدایت دے دے، ہاں اللہ الذین ہدی اللہ، اللہ جن کو ہدایت دے دے اور ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، ان کے سچائی کے بارے میں پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد میں اس کو جب دین کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے پھر اس کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا، کوئی گرمی نہیں لگتی، اس کو پتہ ہے جو میں برداشت کر رہی ہوں، جو میں عمل کر رہی ہوں، جس سنت کو اپنا رہی ہوں، چاہے وہ مجھے مشکل ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اجر کتنا ملنے والا ہے اللہ کے پاس۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ ضائع کرنے والے تمہارے ایمانوں کو۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو رسول اللہ یہ قبلے کی تبدیلی کے سے پہلے جو انتقال کر گئے، یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھتے پڑھتے جو لوگ انتقال کر گئے، اب ان لوگوں کے بارے میں فکر ہوئی کہ پھر کیا ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ تو قبلے کی تبدیلی تو انہوں نے کی نہیں تھی، انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف نماز رک کر کے پڑھی تھی، تو لہٰذا کیا ان کے ایمان ضائع ہو گئے، ان کی جو نیک عمل ہیں وہ ضائع ہو گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہاں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس وقت حکم نہیں تھا، تو اگر انسان لا علمی میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ کرتے کرتے اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس بھی چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے اس طرح سے۔ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ضائع نہیں کرتے تمہارے ایمانوں کو۔ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ انسان کے عمل ہیں، گڈ ڈیڈس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اچھے عملوں کو اس طرح سے ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرعوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی انسان نے ناسمجھی میں، اس کو لا علمی میں، وہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا لیکن اس کو صحیح طریقے پتہ نہیں تھے، ہاں، لیکن اللہ اس کو پھر ضائع نہیں کریں گے۔ جیسے اب ہم سے پہلے ہمارے جو بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب اگر وہ دین پر تو چلتے تھے لیکن ان کو اتنا علم نہیں تھا، الیکٹرانکس اتنی نہیں تھی، اتنے عالم نہیں تھے، اتنی کتابیں نہیں تھی، ہاں، اتنے سورسز نہیں تھے دین سیکھنے کے،